بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح میں بھی ہماری گفتگو ان عیوب کے بارے میں تھی کہ جن کی وجہ سے نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ وہ عیوب کبھی مرد میں ہوتے ہیں، کبھی عورت میں۔ مرد کے 5 عیب تھے، عورت کے 9 عیب انہوں نے بتائے۔ تو آج کے درس میں جو ہم عبارت پڑھیں گے، اس عبارت میں ایک ایسی چیز ہے جو ان عنوانات میں نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ عیب عورت میں نکاح کے وقت نہ ہو، بعد میں ہوں، تو بھی کیا شوہر طلاق فسخ کر سکتا ہے؟ یعنی تو کہتے ہیں فسخ نہیں کر سکتا۔ دوسرا عنوان جو اس درس میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ فسخ کرنے کے لیے کیا حاکم کا ہونا ضروری ہے یا حاکم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو آج کے درس میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو فسخ کیا جا رہا ہے یہ طلاق ہے یا فسخ الگ چیز ہے۔ اس کا پھر نتیجہ یوں ہوگا، اگر اس کو طلاق مانیں گے تو پھر عورت کو حق مہر ملے گا۔ دخول سے پہلے فسخ کیا ہے تو آدھا حق مہر، دخول کے بعد فسخ کیا ہے تو پورا حق مہر۔ لیکن اگر فسخ کو ہم بطلان نکاح مانتے ہیں، طلاق نہیں مانتے ہیں، تو پھر عورت کو حق مہر نہیں ملے گا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ خیار للزوج، شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہے نکاح توڑنے کا۔ لو تجددت هذه العیوب بعد العقد، اگر عقد کے بعد یہ عیوب وجود میں آئے، یعنی پہلے نہیں تھے بعد میں ہوں۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ، اگرچہ یہ عیوب وطی کرنے سے پہلے بھی آ جائیں لیکن نکاح کے بعد آئے ہیں تو شوہر کو نکاح توڑنے کا حق نہیں ہے۔ فی المشہور، یہ مشہور قول کے مطابق ہے۔ کیوں؟ تمسکن باصالۃ اللزوم، ہم تمسک کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اصالت لزوم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ بھائی نکاح عقد لازم ہے اور ہم شک کرتے ہیں کہ ان عیوب کے بعد میں آنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ نکاح ابھی بھی لازم ہے۔ وہ استصحاباً لحکم العقد، اور ہم عقد کے حکم کا استصحاب کرتے ہیں کہ پہلے تو عقد ٹھیک تھا، عیوب کے بعد عقد ٹھیک ہے یا نہیں، تو ابھی بھی استصحاب کرتے ہیں کہ ابقاء و ماکان، ابھی بھی وہ ٹھیک ہے۔ وہ استضعافاً لدلیل الخیار، اور ہم ضعیف سمجھتے ہیں ان ادلہ کو یا اس دلیل کو جو کہتا ہے کہ اس صورتحال میں بھی نکاح کو توڑا جا سکتا ہے۔ وقیل، مشہور کے مقابلے میں یہ قول قیل آیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یفسخو، شوہر نکاح توڑ سکتا ہے بالمتجدد، یہ جو نیا عیب وجود میں آتا ہے مطلقہ، چاہے دخول سے پہلے ہو چاہے دخول کے بعد۔ کیوں؟ عملاً باطلاق بعض نصوص، عمل کرتے ہوئے بعض نصوص کے مطلق ہونے پر۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عیوب ہوں تو شوہر جو ہے نکاح توڑ سکتا ہے۔ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ عقد سے پہلے یا بعد، وطی سے پہلے یا بعد۔ وقید ثالث، اور تیسرے گروپ نے قید لگائے اس فسخ کو بکونہ قبل دخول، اگر دخول سے پہلے عیب ہو تو فسخ کر سکتا ہے، اگر بعد میں ہو تو فسخ نہیں کر سکتا۔ لیکن والاشہر الاول، مشہور قول پہلے والا ہی ہے، یعنی اگر نکاح کے بعد یہ عیوب آ جائیں تو شوہر نکاح کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ او کان یمکن الوطء، یا اگر عیب کے ہوتے ہوئے بھی شوہر کے لیے وطی کرنا ممکن ہے۔ کیسے؟ یمکن وطء رتقاء اول کرنا، رتقاء اور کرنا کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، افلا کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، تو بھی نکاح نہیں توڑے گا۔ کیوں؟ لانتفاء ضرر، اس لیے کہ شوہر کو نقصان یہ ہو رہا تھا کہ وطی نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں پر جو کیا ہے وہ وطی کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کو فسخ کا حق نہیں ہے۔ امکان ہی، البتہ جب وطی کرنا ممکن ہو۔ او کان الوطء غیر ممکن، یا وطی کرنا تو ممکن نہیں ہے شوہر کے لیے، لیکن کان یمکن علاجہ، لیکن اس کا علاج کرنا ممکن ہے۔ کیسے؟ جناب بفتق الموضع، جو موضع بند تھا اس کو کھلوا دیں، او قطع المانع، یا جو بیچ میں گوشت یا ہڈی تھی اس کو کٹوا دیں۔ الا ان تمتنع المرأة من علاجہ، مگر یہ کہ عورت خود انکار کرے کہ میں اس قسم کا علاج نہیں کرانا چاہتی ہوں، تو نکاح توڑ سکتا ہے۔ ولا یجب علیہا الاجابۃ، کیا عورت پر واجب ہے کہ شوہر جو اس کو علاج کا کہہ رہا ہے اس کی بات مانے؟ کہتے نہیں، واجب نہیں۔ کیوں؟ لما فیہا،
اس لیے کہ شوہر کی بات ماننے میں من تحمل ضرر والمشقہ عورت بیچاری کو نقصان بھی ہوگا اور تکلیف بھی ہوگی. کما انہا لو ارادت ہو، جس طریقے سے اگر یہ عورت ارادہ کرتی ہے علاج کا، لم یکن لہ المنع، تو شوہر اس کو علاج سے منع نہیں کر سکتا. کیوں؟ لأنہ تداون، شوہر کہ میں غیرت مند ہوں، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ. نہیں بھائی، یہ علاج کرنا، دوائی لینا ہے. ولا تعلق للشوہر بالعلاج، اور شوہر کا کوئی تعلق نہیں ہے جناب علاج سے. تو نتیجے میں عورت اگر علاج کرانا چاہے تو شوہر اس کو روک نہیں سکتا ہے. علی الفور عندنا، ہم شیعوں کے نزدیک یہ جو عیب والا خیال ہے جس کی وجہ سے نکاح توڑتے ہیں، یہ فوراً جو ہے کیا ہے وہ جاری کرنا چاہیے ہم شیعوں کے نزدیک. ہم شیعوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے برادران اہل سنت اس کو جو ہے کیا فوراً نہیں مانتے، کہتے ہیں 6 مہینے سال بعد بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اختصاراً ہم کیوں فوری مانتے ہیں؟ اکتفا کرتے ہوئے فیما خالف الاصل، اس مورد میں جو کہ اصل کے خلاف ہے. اصل یہ ہے کہ نکاح نہ توڑا جائے. ہم کہتے ہیں عیب کی صورت میں توڑ سکتے، تو علی موضع ضرورت، ضرورت والی محل پہ ہم اکتفا کریں گے. یعنی فوراً اس کو اختیار ہے، ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں. فلو اخر من، اگر نکاح توڑنے میں لیٹ کرتا ہے وہ بندہ یعنی بیوی یا شوہر، الی الفسخ، جس کو فسخ کا حق تھا، مختارن، اور وہ مجبور بھی نہیں تھا بولنے وغیرہ سے، ما علم ہی بہا، اور اس کو علم بھی تھا کس چیز کا؟ جناب ان عیوب کا، تو بطل خیارہ، اس بندے کا خیار باطل ہو جائے گا. سواء الرجل والمرأة، مساوی ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ولو جہل الخیارہ، اگر صاحب خیار کو خیار کا پتہ ہی نہیں ہو کہ مجھے نکاح توڑنے کی اجازت ہے، اول فوریت، یا خیار کا پتہ ہو لیکن فوری والی فتویٰ کا پتہ نہ ہو، فالاقوا انہو، تو قول قوی یہ ہے کہ انہو یہ جہل عذر، یہ عذر ہے. فیختارو، تو یہ شخص جو خیار رکھتا ہے یہ خیار کو جاری کرے گا یا نکاح کو توڑے گا بعد العلم، جیسے ہی اس کو علم ہو، علی الفور، علم ہونے کے بعد لیٹ نہیں کرے گا. وَقَذَا لَوْ نَسِيَهُمَا، اور اسی طریقے سے اگر علم بھی تھا کہ مجھے خیار بھی ہے اور فوراً بھی جاری کرنا چاہیے، لیکن یہ دونوں بھول گیا، نسیان کا مریض تھا، تو جب اسے یاد ہے تو فوراً یہ جاری کر سکتے ہیں. وَلَوْ مُنِعَ مِنَ الْفَسْخِ، اگر صاحب خیار کو فسخ سے یا خیار سے منع کیا گیا، کیسے؟ بالقبض علی فیہ، فی منہ کی منع میں، یعنی اس کا منہ بند کر دیا گیا، اور تحدید، یا اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، علی وجہ، اس طریقے سے کہ اگر تو نے فسخ کیا تو تمہیں گولی مار دیں گے، یعد اکراہن، اس طریقے سے اس کو مجبور کیا کہ سب لوگ کہتے ہیں یار اس کا تو اکراہ، اس پر جبر کیا گیا ہے. فالخیارو بحال ہی، تو خیار اپنے حال پر جو ہے کہ وہ باقی رہے گا. کب تک؟ الا ان یزول المانع، یہاں تک کہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے. جب رکاوٹ دور ہو گئی تو پھر یہ خیار کو جاری کرنا چاہے تو جاری کر سکتا ہے. ثم تعتبر الفوریت حینئذ، ثم یعنی مانع کے ختم ہونے کے بعد معتبر جلدی کرنا، حینئذ جیسے ہی رکاوٹ ختم ہو. اچھا، فسخ کرتے وقت حاکم کا ہونا ضروری ہے. فرماتے ولا یشترط فی الفسخ الحاکم، فسخ میں حاکم کی شرط نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفسخ حق، یہ فسخ کرنا حق ہے، ثبت، جو کہ ثابت ہو چکا ہے صاحب خیار کے لیے. فلا یتوقف علی الحاکم، تو یہ حق متوقف نہیں ہے حاکم پر، کسائر الحقوق، جیسے اور حقوق ہوتے ہیں. مثلا کیا ہے؟ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ گیا میں تو اب میرا حق ہے، میری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، یہ حاکم کے اس پر متوقف نہیں ہے. خلافاً لابن الجنید، یہ بات ہے جناب ابن جنید کے خلاف، وہ کہتے ہیں حاکم کا ہونا ضروری ہے. وَلَيْسَ الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ، فرماتے ہیں یہ جو نکاح کو توڑتے ہیں یہ طلاق نہیں ہے کہ اس میں 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، حق مہر ملنا چاہیے. فلا یعتبر فی الفسخ، پس فسخ میں معتبر نہیں ہے ما وہ چیزیں یعتبر فی الطلاق، جو طلاق میں معتبر ہوتی ہیں. ولا یعد فی الثلاث، اور یہ فسخ جو ہے کیا ہے جناب، وہ تیسری طلاق بھی نہیں ہوتا کہ پھر محلل وغیرہ کی ضرورت پڑے. خوب، یا یوں کہیں کہ جناب کہ جو ہے کیا ہے پھر اس میں ہم کہیں کہ آپ کو وہی طلاق کہیں اور محلل والی بات کہیں. ولا یترد معه تنصیف المہر، اور نہیں ہوتا اس فسخ کے ساتھ مہر کا آدھا حصہ.
وَإِنْ ثَبَتَ فِي بَعْضِ مَوَارِدِهِ، اگرچہ موارد ہی کی ضمیر فسخ کی طرف جائے گی، فسخ کے کچھ موارد میں جو ہے کیا ہے وہ آدھا حق مہر جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ مثلا جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ انت والی صورت میں جو ہے کہ آدھا مہر ثابت ہو جاتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي ضَرْبِ أَجْلِ الْعُنَّةِ، ٹھیک ہے، اور شرط ہے کہ حاکم صاحب معین کرے گا مدت انہ والی صورت میں، یعنی وہ 1 سال کی مدت حاکم معین کرے گا، لا فی فسخہا، لیکن اگر انہ کی وجہ سے نکاح کو توڑتے ہیں تو اس میں حاکم کا ہونا ضروری نہیں ہے بعدہ، اس مدت کے بعد، بل تستقل بہی، بلکہ عورت مستقل ہے نکاح توڑنے میں، حین اذن، جب وہ مدت گزر جائے۔ وَيُقَدَّمُ قَوْلُ مُنْكِرِ الْعَيْبِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ۔ اب چلتے ہیں اختلافی مسائل کی طرف۔ شوہر کہتے ہیں میری بیوی میں عیب ہے، وہ عورت کہتی ہے عیب مجھ میں نہیں ہے، یا عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ عیب ہے لیکن شوہر کہتا ہے مجھ میں یہ عیب نہیں ہے، تو ایک عیب کا دعوے دار ہوتا ہے، دوسرا منکر ہوتا ہے۔ فرماتے مقدم کیا جائے گا عیب کے منکر کا قول مع عدم البینۃ، جبکہ دعوے دار کے پاس کوئی بینہ نہ ہو۔ کیوں؟ لأصالت عدم العیب، اصل یہ ہے کہ انسان میں اور مرد میں یا عورت میں عیب نہ ہو۔ فیکون مدعیۃ هو المدعا علیہ، فیکون، تو یہ عورت ہو جائے گی مدعیتن، دعویٰ کرنے والی، یا یوں کہ فیکون مدعی ہے، هو المدعی فعلیہ البینۃ، فیکون مدعی العیب، تو وہ شخص جو عیب کی دعویٰ کرتا ہے وہی مدعی ہوگا، جب مدعی ہوگا فعلیہ البینۃ، پھر اس پر جو کیا ہے وہ گواہ لانا ہوں گے۔ والا منکر العیب الیمین، اور جو عیب کا انکاری ہے اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ ولا یخفا، کہتے مخفی نہیں رہے، ان ذالک، بتحقیق یہ جو آپ نے کہا تھا کہ منکر کا قول مقدم ہوگا، یہ کہاں پر؟ فیما لا یمکن الوقوف علیہ، یہ وہاں پر ہوتا ہے جس چیز کی واقفیت حاصل ہمیں نہ ہو سکے۔ کوئی ایسا عیب کہ عورت کہے کہ شوہر کا جو ہے وہ اعلی تناسل قائم نہیں ہوتا، مثلا کل جب، یہ جب کا مطلب یہ نہیں کہ لا یمکن ہو، بلکہ جب پر ممکن ہے واقفیت حاصل کرنا، اس کو چیک کریں کٹا ہوا ہے یا نہیں، اس کے خسی ہونے کو بھی چیک کریں۔ وَإِلَّا، یعنی اگر اس کی معلومات حاصل کرنا ممکن ہے تو توصل الحاکم الی معرفتہ، حاکم صاحب اس کے لیے کوئی کمیٹی بٹھائے گا، وہ ڈاکٹر تشخیص دیں گے کہ اس میں عیب ہے یا نہیں ہے۔ وَمَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِهِ، لیکن عیب کے بارے میں دعوے دار شاہد بھی لے آیا، ان کان ظاہراً، اور وہ عیب بھی ایسا ہے جو ظاہر کالعیبین المذکورین، جیسے کہ ہم نے اوپر والے 2 عیب بتا دیے، مقطوع الذکر اور خسی کا۔ کفا فی شاہدین العدالت، کافی ہے کہ وہ دونوں شاہد کیا ہوں عادل ہوں تو ان کی گواہی مانی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا، لیکن اگر عیب ایسا ہے جو مخفی ہے، يَتَوَقَّفُ الْعِلْمُ بِهِ عَلَى الْخِبْرَةِ، اس سے خفی عیب، چھپے ہوئے عیب کا علم نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ کوئی اس فن کا ماہر ہمیں بتا دے۔ کل جزام، بھائی جزام پتہ نہیں اس مرد کے چہرے پر جو یہ رنگ تبدیلی ہو گیا ہے جزام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، والبرس، یا برس کی بیماری، اشترط فیہما، تو شرط ہے ان دونوں عیبوں میں، جزام اور برس میں، مع ذالک، ٹھیک ہے، الخبرت، مع ذالک، یعنی یہ بیماری ہو اس کے ساتھ ساتھ فن کا ماہر بھی ہو، بحیث یقطعان بوجودہ، اس طریقے سے کہ جناب ان دونوں کو یقین ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ عیب موجود ہے۔ دونوں کو سے مراد یا تو 2 شاہد کہیں یا بیوی شوہر کہیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَالِبًا غَيْرُ صَاحِبِهِ، اگرچہ اس بیماری کو عام طور پہ اس بیمار کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، وَلَا يُطَّلَعْ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ، اور اس عیب کا علم نہیں ہوتا الا من قبلہ، مگر مالک کی طرف سے ہمیں پتہ چلے گا۔ کل انا فطریق و ثبوت ہی، تو اس عیب کو کیسے ہم ثابت کریں گے؟ فرماتے اقرار ہو، مالک صاحب اقرار کرے کہ ہاں مجھ میں یہ عیب ہے، اول بینۃ علی اقرار ہی، یا کوئی بینہ موجود ہو کہ اس نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا، اول یمین، یا وہ مالک قسم کھائے، ٹھیک ہے، کون سی قسم؟ المردودہ من المنکر، منکر نے جو ہے کیا کہا کہ میں تو قسم نہیں کھاتا اپنے عیب کے انکار پر، تو مدعی کو کہیں گے تم قسم کھاؤ، مدعی نے قسم کھائی تو وہ عیب ثابت ہو جائے گا۔
او من الحاکم، مدعی کو قسم دیتا ہے مع نقول المنکر عن الیمین، جب منکر انکار کرتا ہے قسم سے، کیوں؟ بناء علی عدم القضاء بمجرد نقول، بنا رکھتے ہوئے کہ صرف نقول کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَمَّا اخْتِيَارُهَا بِجُلُوسِهِ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ، لیکن اختبارها، عورت خود مرد کی ٹیسٹ کر سکتی ہے کہ اس مرد میں کچھ دم ہے یا دم نہیں ہے؟ بھائی عورت کیسے ٹیسٹ کرے گی جناب؟ کیا وہ لیبارٹری میں جائے گی؟ کہتے نہیں، اختبارها کی ضمیر جائے گی جناب کس کی طرف؟ انا، یعنی انا کا ٹیسٹ کرنا، بجلوس المرد فی الماء، مرد کو پانی میں بٹھا دو، کون سا پانی؟ فی الماء البارد، ٹھنڈے پانی میں۔ فَإِنْ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ، اگر اس کا آلہ تناسل جو ہے کیا ہے، چھوٹے ہونے کے بجائے لمبا ہوتا جائے، فَهُوَ اِنِّين، تو وہ انین ہے۔ وَإِنْ تَشَنَّجَ، لیکن اگر وہ سکڑ جائے، فَلَيْسَ بِإِنِّين، تو پھر جو ہے کیا ہے وہ انین نہیں ہے، کیونکہ سردیوں میں جو مرد ہوتا ہے اس کا یہ آلہ تناسل بھی سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضٌ، جیسے کہ اس اختبار کی طرف بعض علماء نے نظریہ دیا ہے، وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ، یہ اختبار کرنا معتبر نہیں ہے، فی الاصح، قول اصح کے مطابق۔ وفی العیوب الباطنۃ للنساء، اور وہ عیوب جو عورتوں کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیسے ثابت ہوں گے؟ بے اقرارہا، یا تو وہ عورت خود گواہی دے، اقرار کرے، اعتراف کرے کہ مجھ میں یہ عیب ہے، وہ شہادت اربع منہن، یا 4 عورتیں ان میں سے گواہی دیں کہ اس میں یہ عیب ہے، فلا تسمع فی عیوب الرجال، 4 عورتوں کی گواہی مردوں کے عیبوں میں نہیں سنی جائے گی، وَإِنْ أَمْكَنَ اطلاعهن، اگرچہ عورتیں مرد کا عیب جان سکتی ہیں۔ بھائی مرد کا عیب کیسے جانے گی؟ مثلا اس مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی، اس نے دیکھا کہ اس میں وہ عیب ہے، وہ اس سے جدا ہو گئی، پھر دوسری نے بھی شادی کی، جدا ہو گئی، تیسری نے بھی شادی کی، جدا ہو گئی، چوتھی نے بھی شادی کی تھی، جدا ہو گئی، تو اب یہ 4 عورتیں گواہی دیتی ہیں کہ اس میں عیب ہے، تو پھر بھی مرد کا عیب عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوگا۔ زوجات طلقہن، جن کو اس شوہر نے طلاق دی تھی انا کی وجہ سے، فسخ نہیں کیا تھا، طلاق دی تھی، تو یہ 4 عورتیں اس پر گواہ ٹھہر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔